بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دارالعلوم حقانیہ کے مدیر محترم اور احقر کے شاگرد حضرت مولانا جنید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر مقامی علماء، سورت سے حضرت بابو بھائی کی مخلصانہ دعوت پر تشریف لانے والے علماء اور خانقاہی ساتھی، بزرگوں، دینی بھائیوں اور گھر پر سن رہی دینی ماں بہن، اصل تو ہم کو ذکر کرنا ہے، تھوڑا مراقبہ کرنا، اور اس سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کی تھوڑی تشریح سے دل نرم ہو جائے، یہ مقصد۔ پورا قرآن بامعنی ہے، کوئی آیت، کوئی سورت رائیگان اور بیکار نہیں۔ قرآن کریم کا کوئی مضمون انتہائی اہم۔ قرآن کریم میں بعض حروف زائد آتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ جیسے یہود کا جہاں تذکرہ کیا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر کچھ حلال چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، وہاں فرماتے فَبِمَا نَغْزِهِمْ، اس میں ماں آیا ہے۔ اس کے بارے میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ماں زائدہ ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ زائدہ لائے کیوں؟ ارے بھائی، اللہ کے کلام میں ہر حرف حکمت والا، تو پہلے تو یہ سوال ہونا نہیں۔ اگر سوال ہو گیا تو جواب یہ ہے کہ تلاوت میں آئے گا فبیما، تو ماں بھی آئے گا، اور ماں پر 10 نیکیاں بھی مل جائے گی۔ لو، نیکیاں تو ملی۔ دوسری بات ہے، اگر قرات کی دنیا میں ہم چلے جائیں تو وہاں مالک یوم الدین میں 2 قراتیں ہیں۔ ایک قرات ہے ملکی یوم الدین، ایک قرات ہے مالکی یوم الدین۔ یہ روایت حفص میں مالکی یوم الدین۔
دوسرے حضرات کے یہاں ملک یوم الدین. اب یہ الگ بحث ہے کہ مالک اور ملک میں کیا فرق ہے، کیا حیثیت ہے. لیکن جو روایت حفص میں مالک یوم الدین پڑھتے ہیں ان کو ایک الف بڑھانا ہے. ملک کی جگہ مالک پڑھا، ایک الف بڑھا 10 نیکیاں بڑھ گئی. یہ بھی قرآن کریم کے وجوہ اعجاز پر کلام ہو رہا تھا. فرعون اللہ کا نافرمان تھا، قارون اللہ کا نافرمان تھا. اب تلاوت کرنے کے لیے آپ بیٹھے اور آپ نے کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تو قارون کے جتنے حروف آپ پڑھیں گے اس پر 10 نیکیاں. فرعون پڑھیں گے تو 10 نیک، کیونکہ نسبت اللہ کے کلام سے، نسبت سے چیز اونچی ہوتی، نسبت سے چیز نیچی ہوتی. اس لیے نسبت کے بغیر کام نہیں چلتا. میں مثال دیتا ہوں، اکثر گاؤں میں پہلے بیانات اب تو کم ہو گئے ابھی، اور مولانا نے اس کی طرف اشارہ کیا، جب سے سوشل میڈیا کا سلسلہ چلا ہے بیانات بہت کم ہو گئے. پورا محرم گیا کسی نے نہیں پوچھا کہ 10 محرم کی تقریر ہے. اب گاؤں کے اندر لائٹ کا مسئلہ، تو لوگ ماشاءاللہ حضرت مولانا کا تقویٰ پہ تقریر کرواتے ہیں، لنگر ڈالتے ہیں بڑے میٹر کے اوپر، لائن کے اوپر لنگر ڈالتے ہیں، وہاں سے لائٹ لیتے ہیں، وہاں سے مائک چلاتے ہیں، وہاں سے لائٹ چلاتے ہیں، اور حضرت مولانا بیان کرنا. یہ ان آفیشیل ہے. لائٹ تو ملی، روشنی بھی ملی، مائک بھی چلا، لیکن یہ کیا ہے؟ ان آفیشیل. آپ قانون کی گرفت میں. یہی لائٹ آپ نے جی بی سے میٹر کے ذریعے سے لی تو آفیشیل، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو جو اللہ والوں سے جڑے بغیر کوئی ذکر اور تمام چیزیں کرتا ہے، جو اکثر مشائخ بتاتے ہیں، یہ لنگر والی لائٹ. اور جو بزرگوں سے جڑ کر پھر کرتا ہے وہ آفیشیل لائٹ ہے، اس میں ڈائریکٹ اوپر سے روشنی آتی ہے، نور وہاں سے آتا ہے. سلسلے کا معاملہ ہے. تو کہہ رہا تھا قرآن کریم میں کتنی آیتیں منسوخ ہیں. شاید ماں بہنوں کو اس سے کم فائدہ ہوگا، وہ ناصر کو منسوخ سمجھ، لیکن یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے کام کی بات کر. ایک قول تو یہ تھا کہ قرآن کریم میں 500 آیتیں منسوخ، ان میں سے کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو منسوخ الحکم ہے لیکن منسوخ التلاوت نہیں ہے. منسوخ التلاوت بھی کچھ آیات ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، اس کے لیے فرمایا کہ وہ حکمن بھی منسوخ ہے اور اسی طرح تلاوتن بھی منسوخ. تو پہلے یہ کہا تھا کہ 500 آیتیں قرآن کریم میں منسوخ ہے، تو اعتراض ہوتا تھا کہ 500 آیتیں منسوخ پڑھ کے کیا فائدہ ہے. پھر اور تحقیق ہوئی تو فرمایا کہ 50 آیتیں منسوخ ہیں. پھر تحقیق ہوئی
جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے کہا 20 آیتیں منسوخ. پھر مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جامع اور مختصر اصول تفسیر میں کتاب لکھی الفوز الکبیر. میرے والد صاحب نے برسوں پڑھا، جلالین کے ساتھ پڑھاتے تھے. پہلے جلالین پڑھاتے تھے، پھر 20 منٹ 15 منٹ رہ جاتے تو فرمایا بھائی شاہ صاحب ناراض ہو جائیں گے، فوز الکبیر پڑھو. اصول تفسیر میں اور بھی کتابیں لکھی گئی، لیکن علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ جب میں نے فوز الکبیر پڑھی میں نے کان پکڑ لیے کہ اصول تفسیر میں قرآن کو 5 علوم میں جس طرح سے شاہ ولی اللہ صاحب نے گھیرا ہے کسی اور نے نہیں گھیرا. جیسے علوم حدیث کو بھی گھیرا گیا ہے، لیکن یہ بعد والوں کا کام. شاہ صاحب نے فرمایا 20 آیتیں خالی منسوخ، اور اخیر میں حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ اور متاخرین شارحین قرآن اور اصولیین نے یہ لکھا کہ قرآن کریم میں کوئی بھی آیت اپنے کلی مواد کے اعتبار سے منسوخ نہیں، سب ناسخ. اور جو آیات کو منسوخ کہاں ہے وہ آیتیں ایک بار دوبارہ ناسخ بن سکتی، اس کا زمانہ دوبارہ زندہ ہو سکتا. مثال حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ ہوئی، اور فتوحات کے بعد لوگ جو ہے بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے. جب شروع میں لوگ مسلمان ہوتے تھے، فتح مکہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین میں مضبوط کرنے کے لیے مدد کرتے تھے، جس کو تالیف قلب کہتے ہیں. ایک دو مثالیں دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت حکیم ابن حزام، ان کے بیٹے ہیں ہشام ابن حکیم ابن حزام، یہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی. حکیم ابن حزام بڑے ذہین بڑے ہوشیار صاحب، اس وقت ایمان نہیں لائے. حضور گئے شعب ابی طالب میں تو کھانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے. بھائی یہ دین اتنی آسانی سے نہیں آیا، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے والوں نے ڈنڈے کھائے تو اب ہم ڈنڈے کھا رہے ہیں. پہلے ساتھیوں کو بستر سمیت مسجد کے باہر نکال دیتے تھے، پھینک دیتے تھے بستر، کیونکہ علم کم تھا، سمجھ کم تھی. اور جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں بدعت آتی ہے، جہاں علم حق آتا ہے وہاں سنت آتی ہے. یہ قاعدہ ہے. جتنی برائیاں اور رسوم ہے سب جہالت کی پیداوار ہے. جیسے اس وقت تعزیہ نکالا جاتا ہے،
سن 232 ہجری تک تعزیہ داری کا کوئی ثبوت نہیں. عماد الدین ابن کثیر نے لکھا کہ 232 ہجری کے بعد معز الدولہ آیا. اس نے 10 محرم کو اعلان کیا کہ عورتیں کپڑے گریبان چاک کریں، شور مچائیں، بازار میں دوڑیں اور دکانیں بند رکھی جائیں. حضرت حسین کی شہادت کی یادگار. کوئی بھی چیز شروع میں ہوتی ہے تو بہت سمپل ہوتی، لیکن جب وہ آگے بڑھتی ہے تو اس میں بہت سی خرابیاں اور بھی ملتی جاتی ہیں. جتنے لوگ آتے ہیں اپنی دماغ کی اپج کا نام بدعت ہے. کسی کو لگا یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے. میں ایک مسئلہ بیان کرتا، ماں بہنیں بھی سنیں گی، فائدہ ہو. ایک ہے قبروں پر پھول ڈالنا اور ایک ہے قبروں پر پھول چڑھانا. قبر پر پھول چڑھانا ممنوع ہے، چڑھاوا ممنوع ہے، لیکن خالی قبر پر خوشبو کے لیے پھول ڈال دیے کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ چڑھاوا نہیں. ڈالنا اور چیز ہے، چڑھانا اور چیز، دونوں میں فرق کو سمجھ. کوئی آدمی ٹوکرا لے کر پھولوں کا قبرستان مزار بزرگ کے اوپر جا رہا ہو اور آپ اس کو یوں کہیں کہاں جا رہا ہے کہ قبر پر پھول چڑھا رہا ہوں، یہ وہ بھی ملے. اگر وہ یوں کہے کہ پھول ڈالنے جا رہا ہوں تو اس کا امتحان یہ ہے کہ آپ پتوں کا ایک ٹوکرا اس کو دے دیجئے اور کہا یہ قبر پر ڈال، نہ کہے گا. معلوم ہوا کہ وہ پھول ڈالتا نہیں ہے، چڑھاتا ہے، غیر اللہ پہ چڑھا ہو جائے گی. لو اب ایک مسئلہ اور سنو. یہ سب چیزوں میں بہت سے لوگ مبتلا. مزاروں پر جو ناریل توڑا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو تبرکن دیا جاتا ہے، یہ غیر اللہ کے نام پر کا چڑھاوا ہے. یہ ناریل کا ایک ٹکڑا کھانا بھی جائز ہے. میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا کنارے پر، تاپتی کے کنارے پر ندی میں سے ناریل جا رہے تھے. ہمارے نوجوان تیراک جاتے تھے اور ناریل پکڑ پکڑ کے لاتے تھے اور توڑ توڑ کے کھاتے تھے. تو بچپن میں تو معلوم نہیں تھا مسئلہ، میں نے کھایا تو نہیں، کیونکہ میرے والد صاحب نے تربیت ہی ایسی کی تھی کہ کھانے کا سوال ہی نہیں تھا. ابھی بتاتا ہوں تربیت کس. اب بعد میں پتا چلا کہ یہ تو بھگوان کے نام پر چڑھایا گیا ناریل ہے جو غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا ہے، اور اللہ کا نام لے کر نہیں چڑھایا گیا ہے، غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا. بالکل بدعت نہیں کھا سکتے. اب تو پھلوں کے اندر بھی مسلمان اور کافر کا نظام آ چکا ہے. کھجور مسلمان کا مانا جاتا ہے، ناریل ہندو کا مانا جاتا ہے. اتنا تعصب آ چکا ہے، اتنا ہمارے اندر زہر بھرا. یہ نفرتیں تمہیں ایک روز ختم کر دیں. میرے دوست ہیں وسیم ملک صاحب، ان کا شعر ہے، یہ نفرتیں تمہیں ایک روز ختم کر دیں گی، ذرا سی محبت ذرا وفا ضروری.
غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا جائز۔ خواجہ خضر کی ناؤ کے اندر رکھے ہوئے چاول اور کھیر ناجائز، کیونکہ غیر اللہ کا چڑھاوا۔ صاف صاف بات۔ ایسے بھی آپ مجھے بلاتے نہیں ہیں اور بابا ایک مرتبہ بلا۔ اور میرے والد صاحب نے بچپن سے بدعت کی کدورت میرے دل میں کیسے لگی؟ ہم چھوٹے تھے تو انجمن میں پڑھتے تھے، وہاں سے واپس آتے تھے تو املی پورے کے بھی کچھ بدعتی ہمارے ساتھ تھے، جن میں سے ابھی کچھ حیات ہے، کچھ چلے گئے۔ امتحان تھا 2 دن کے بعد، تو وہ بچوں نے کہا تبع تابعین صاحب کے مزار پر دھاگا ملتا ہے، وہ لگانے سے آدمی پاس ہو جاتا۔ چلو اپنے سب دھاگا لائے۔ جب وہ سب گئے تو میں بھی گئے، سب نے دھاگے لگوائے، پیر صاحب نے وہ پنچھی سے یوں یوں کیا، کجا پاس۔ میں نے دھاگا لگوا لیا، میں نے پنچھی لگوا لی، گھر آیا تو میرے والد صاحب عصر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، لال دھاگا دیکھا، یہ کیا دھاگا ہے؟ یہ دھاگا کیا ہے؟ کبا ہو تبع تابعین صاحب کے مزار کے مجاور صاحب نے پاس ہونے کا دھاگا دیا۔ کہا دھاگوں سے پاس ہونا ہے، محنت نہیں کرنا ہے۔ وہاں دھاگا توڑا، زمین پہ پٹک دیا، کہا آئندہ دھاگا پہن کے گھر میں داخلہ نہیں ہوتا۔ یہ دھاگوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنا اللہ اللہ کرتے ہیں تو ہوتا ہے، دھاگوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ محنت کچھ نہیں کرتا، ہاتھ نہیں ہلاتا، پیر نہیں ہلاتا، تو کیا ریزلٹ آئے گا؟ ہاں دعا کرنا اچھا، لیکن محنت بھی ضروری ہے۔ تو محنت بھی کرو، دعا بھی کرو، اور راتوں کو جاگو بھی، تب جا کر کے محنتیں رنگ لائے۔ کیا ہم بزرگوں کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن ماننے کی لمٹ ہم نے رکھی ہے۔ اتنا نہیں مانیں گے کہ ہم ان کو اللہ مان لیں، ولی اللہ تو مانیں گے لیکن اللہ نہیں مانیں گے۔ ایک حد ہم کو بتائیے، اس حد کے اندر ہم رہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ماں بہنوں کا عقیدہ بہت کمزور ہے، اگرچہ نمازیں یہ زیادہ پڑھتی ہیں، وظائف بھی بہت پڑھتی ہیں، جو بتایا جاتا ہے ایسا کرتی بھی ہیں، لیکن مختلف مزاروں پر بھی جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ جانا بند کرو۔ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا، اس پر علماء نے بہت بحث کی ہے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ دیکھو، اس میں منع فرمایا کہ عورتوں کا جانا فتنہ، اس لیے عورت کا امام بننا، مؤذن بننا جائز نہیں۔ جتنے جوان نظر آتے ہیں، اگر عورت اذان دے گی دوڑ دوڑ کے آئیں، لیکن شریعت نے منع کی۔ اور عورت کی امامت بھی درست نہیں، غلام کی امامت درست ہے، آزاد کردہ غلام کی امامت درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام ذکوان کو آزاد کیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو بیان کیا ہے۔ موجودہ دور میں ان باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہم دین سیکھتے نہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں، مدرسوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، عقائد کچے ہوتے جا رہے ہیں، مادیت میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف شرک اور کفر کے دہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔
ایسے وقت میں آپ علماء سے نہیں وابستہ ہوں گے تو آئندہ نسلیں شرک اور کفر میں دوبارہ مبتلا ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے بیعت لی۔ وہاں اس طرح کے کئی درخت تھے، بس اب جو بھی آتا اس درخت کے نیچے 2 رکعت پڑھتا، پھر پڑھتا، جو آتا پڑھتا۔ حضرت عمر کے زمانے میں سلسلہ بہت بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا چلا وہ درخت ہی کٹوا دیا۔ فرمایا ابھی یہ درخت کا اکرام حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، بعد میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ درخت پرستی شروع کر دے اور بت پرستی شروع ہو جائے۔ بت پرستی شریعت کو بالکل پسند نہیں اور شرک بالکل ناپسند ہے۔ وہ کون سی آیتیں ہیں جو دوبارہ ایکٹیو ہو سکتی ہیں؟ وہ تالیف قلب میں نو مسلمین کو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایہ دی ہے۔ اور ایسے ہدایہ نہیں دیے جیسے ہم لوگ مولانا کو دیتے ہیں۔ چھوٹی جو ہے جنت الفردوس کی آدھی بوتل پاؤ تولے کی بوتلوں بھی آدھی، اس میں کیا لینے گئے؟ حضور نے ان کو اونٹ دیے 100۔ ایک اونٹ کتنا مہنگا ہوتا ہے، قربانی جا کے کرو تو پتہ چلے۔ ایسے 100 اونٹ دیے ایک صحابی، عیینہ ابن حصن فضائی، اس کو 100 اونٹ دیے، اس نے اسلام قبول کیا۔ اور حکیم ابن حزام کو پہلے 100 اونٹ دیے۔ انہوں نے کہا حضور یہ قوم کہے گی کہ 100 اونٹ میں تیرا کیا ہوگا؟ اسلام قبول کیا تو کنگال ہو جائے گا کیا؟ اسلام کنگال کرنے کے لیے ہے، مالدار کرنے کے لیے ہے۔ صحابہ کنگال تھے، حضرت ابو ہریرہ غریب تھے، حضرت خباب ابن ارد غریب تھے، بعد میں بہت بڑا بنگلہ اور روزانہ کھانے کی دعوتیں اور اونٹ پہ اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، اور رو کر حضرت خباب کہہ رہے ہیں اے اللہ قربانیاں پہلوانوں نے دی، انعام تو ہم کو دے رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے آخرت کے حصے میں سے ہم کو دیا جا رہا ہو، وہاں حصہ پورا چاہیے۔ جیسے وہ لوگ رہے جنہوں نے قربانیاں دی اور دنیا میں کوئی حصہ نہیں لیا، جن میں مصعب ابن عمیر ہیں اور حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی۔ تھوڑی سی بیچ میں سے بات رہ جائے گی، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے وہ بھائی جو تعزیے بناتے ہیں ان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ تم یہ جو کرتے ہو محبت میں کر رہے ہو، محبت میں کرتے ہیں، لیکن نادان سے محبت زندگی کا خطرہ ہے۔ نادان سے محبت کی کون سے کھڈے میں لے جا کے ڈالے گا کہہ نہیں سکتے۔ اب واقعہ سنو، یہ واقعہ بھی میرا نہیں، یہ واقعہ کس کا ہے؟ حضرت شیخ مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پر تعزیے والے دن میں یہ مثال کی۔ ماں بہنیں بھی سنیں، ان کو بھی فائدہ ہو۔ ایک آدمی نے ریچھ پالا، بیچ سے دوستی کر لی، پالا، لوگوں نے کہا مت پال،
نادان ہے. کوئی دیوس بگاڑی پڑھے کہ نہیں یہ غیبت نہیں کرتا، یہ میرے کو ستاتا نہیں، یہ میرے کو کچھ بولتا نہیں، میری بہت خدمت کرتا ہے. سمجھداروں نے سمجھا ہے کہ بھئی یہ کرتا ہے خدمت سب ہے، لیکن کوئی دن پرابلم کھڑا کر دے گا. نہیں مانا. ایک دن جنگل میں سویا تھا، ریچھ جو ہے مکھیاں اڑا رہا تھا. مکھی بار بار آ کے بیٹھتی تھی، 3 مرتبہ اڑا کے اس نے وارننگ دیا، 4تھی مرتبہ تو بیٹھی تو تیرا انجام دیکھتی. نہ بڑا پتھر لا سائڈ پر اب تو بیٹھ. تھوڑی دیر کے بعد مکھی پھر حاضر ہو گئی، نے اٹھایا پتھر، آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا سر کے اوپر دے مارا. مکھی تو بیچاری ہو گئی، وہ آدمی مر گیا. اب یہ کام اس نے محبت میں کیا تھا، لیکن جان لے لی بیچارے کی. اس طرح یہ حضرات محبت فرماتے ہیں، لیکن یہ نادانی کی محبت. محبت اس طرح سے صحابہ سے کی جائے گی جیسے سرکار نے بتایا. حضرت حسن سے اتنی محبت تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی، بڑے بڑے ہو گئے تھے، جوان تھے، تو کہتے تھے کہ چادر اپنے پیٹ سے ہٹائیے، پھر اپنا ہاتھ ناک پر رکھتے تھے اور پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے میں نے بچپن میں سرکار کو یہاں تیری ناک پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. میں اس کی نقل کر رہا ہوں. محبت کا ایک انداز ہے. اب آگے بات سنو. سب اصلاحی بات ہے کہ نہیں؟ سب اصلاحی بات ہے، آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اور دیجئے تو سخی کون ہے؟ سرکار سے زیادہ سخی کون؟ حاتم تائی کی بیٹی آئی دربار رسول میں تو سر کھلا تھا. پوچھا کون؟ کہا دنیا کے مشہور سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں. کہا تیرے باپ کی سخاوت مشہور ہے، لیکن تیرا سر اگر کھلا ہے تو رسول کی سخاوت یہ ہے کہ وہ میری چادر جس کے ایک ایک تار پر فرشتے رشک کرتے ہیں اس سے میں تیرا سر ڈھانپوں. پھر وہ ایمان لے آئی. پھر ان کی وجہ سے علی ابن حاتم جو بھائی ہیں ان کو پکڑ کے لائی، انہوں نے بھی ایمان لائے. صحابہ اس طرح سے تعلیم کرتے تھے، ان کے اخلاق اتنے عالی تھے. جب ان کے صحابہ کی باتیں سن کر کفار مسلمان ہوتے تھے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. چھوٹے چھوٹے صحابہ نے بڑے بڑے انقلاب برپا کیے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا عالم. آج میں نے طلبا کو ایک شعر سنایا. نعیم اختر خادمی برہان پوری شعر السرور کے شاعر ہیں. انہوں نے ایک شعر کہا ہے
ہمارے سرکار خالی رسول اور نبی نہیں تھے، مدینے کے حاکم بھی تھے۔ اس پر دلائل ہیں لیکن یہ وقت نہیں ہے دلیل۔ کیا کہتے ہیں؟ والی ہونا ثابت کرنی ہے شعر سے۔ اپنا وجود اپنا عدم، اپنی آخرت، اپنا وجود اپنا عدم، اپنی آخرت، میں نے تو سب مدینے کے والی پہ رکھ دیا، سرکار مدینے کے والی، 100 دیے، مانگے تو دوسرے 100 دیے، اور مانگے تو اور 100 دیے، 300۔ سخاوت کا اندازہ تو لگاؤ۔ بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ سخی سرکار، اور رمضان میں سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور ہوتا ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے وہ بن جاتا ہے دیوانہ تیرا۔ حضرت آپ کی خدمت میں یہ شعر کریں، قرآن پڑھ، میں سے قرآن۔ جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں۔ اللہ نے قرآن میں کیا رکھا ہے پڑھ کے دیکھو، پتہ چل جائے۔ 300 اونٹ حکیم ابن حزام کو دے دیے، اور فرمایا یہ مال سبز ہے۔ آدمی کو ہریالی سے تعلق ہوتا ہے نا، لوگ گھبراہٹ جاتے ہیں، کیوں؟ ذرا ہریالی دیکھنے جاتے ہیں، ذرا دریا کی موجیں دیکھنے۔ میں ابھی تک نہیں گیا کیونکہ دین کا کام جانی، میں وہاں نہیں جاتا۔ پورے عالم میں گیا، گھبراہٹ نہیں ہے۔ لوگوں کو ذرا گھبراہٹ ہوتا، گاڑی نکالی، گھبراہٹ چلے، کیا رکھا گھبراہٹ؟ تھوڑا دریا ہے۔ تو اب حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی، 300 اونٹ تو دے دی، اس کے بعد ارشاد فرمائی بغیر طلب کے اللہ عطا فرمائے لے لو۔ کسی کا مال دیکھ کر رال ٹپکے کہ یہ مال مجھے مل جائے، یہ مال اگر آئے گا اچھا نہیں، اشراف نفس ہے، اچھا نہیں۔ میرے والد صاحب کی ایک بات سناؤں۔ پہلے زمانے میں یہ کمپیوٹر نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تو جب سوالات ہوتے تھے تو استاد آتے تھے، پیپر دے دیا جاتا تھا، اور طلبہ کو استاد سوال لکھواتے تھے۔ وہ کسی کلاس میں بھی ہوتا تھا، بڑی کلاس میں ابا کی امتحان گاہ تھی تو وہاں کوئی نہیں بیٹھتا تھا، دوسری کلاس میں والد صاحب بیٹھتے تھے اور آتے تھے، اور پھر جو ہے برجستہ سوالات لکھاتے تھے، اور پھر طلبہ جواب لکھتے۔ پہلے طرز
وہاں جہاں بیٹھے وہاں گلاب کے 2 پھول رکھے تھے. پورا سوال کا پرچہ میرے والد صاحب نے لکھوایا اور لکھوا کر اپنی تھیلی جو ہمیشہ ساتھ رہتی تھی وہ لٹکائی اور کلاس سے چلے گئے. امتحان گاہ میں جا کے بیٹھے. ایک مرتبہ بھی گلاب اٹھا کے نہیں سونگا. جب گلاب اتنا اچھا پڑا تھا سونگا نہیں, آپ کو بہت پسند, اور میں ہو سکتا ہے کسی کی امانت ہو, کسی کے لیے رکھا گیا ہو, میرے لیے اجازت نہیں کہ میں اس کو ایسے سونگوں بغیر اجازت. گلاب کے سونگنے کے سلسلے میں بھی امانت داری کا اتنا خیال ہے. وہاں سے میں نے تہذیب سیکھی. شعر پیش کرتا. مجھ کو اجداد سے ورثے میں ملی گئے تہذیب, یہ عطا تھا کہیں نیلام کیا ہو تو بتا. اسی کو لے کے ابھی تک چل رہے. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں وہاں اڑی کا علاقہ وائن کرو, میں نے کہا دوسروں کے محل دیکھ کر خود کا جھونپڑا نہیں توڑتا. وہ جو اپنا 45 منٹ اپنے ویرنگم پیسنجر ہے, اپنے شتابدی نہیں ہے کہ 3 گھنٹے میں بامبے پہنچ جاؤ. وہی جو ہے دھیرے دھیرے گاڑی چل رہی. 45 سال ہو. یہ زمانہ 45 سال کہاں گزرا اللہ پتہ نہیں. اب ذرا شعر پیش کرتا ہوں. دیکھ میں تیرے ہجر میں, دین کی دعوت کی رہا, میں تیرے ہجر میں بھٹکتا رہا صحرا صحرا, اس سفر میں کہیں آرام کیا ہو تو بتا. بہت الزامات بھی آئے, بہت حالات بھی, لیکن کیا کہتا ہوں, عرض کرتا ہوں اپنے سر لے لیے. بہت توجہ چاہوں گا. اپنے سر لے لیے الزام محبت سارے, اپنے سر لے لیے الزام محبت سارے, اور کہیں تجھ کو بدنام کیا ہو تو بتا. تو عرض کر رہا تھا حکیم یہ مال سبز ہے, سبز چیز سے انسان کو محبت ہے, اور میٹھا ہے, آدمی کو میٹھے سے محبت ہوتی.
ایک آدمی کو شوگر کا مریض تھا، تو طبیب نے کہا آپ چاول نہیں کھا سکتے، تو انہوں نے کہا کہ میں کھچڑی کھا الانسان حریص فیما منع، اس چیز سے روکا جائے آدمی کو اس کا شوق۔ آج انسان بھی ایسا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس کی طرف جاتا ہے، حالات آ رہے ہیں، حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں، حالات لائے ہوئے ہیں، بلائے ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ حالات بھی ختم ہو سکتے، حال کو حال اس لیے کہتے کہ وہ رہتا نہیں، ختم ہو جاتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے حالات ہیں، آئیں گے چلے جائیں گے، آئیں گے چلے جائیں گے۔ سب سے بڑا حال یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رہے۔ کیا سناتا ہوں، کچھ لوگ ناراض ہو گئے، میں نماز بھی سناؤں گا ذرا، کا روٹھا پن ختم ہو جائے۔ میرے ایک دوست شاعر کہہ رہے ہیں، نغمات سنانے میں ذرا دیر لگے گی، کیوں؟ روٹھیں گے منانے میں ذرا دیر لگے گی، جو چھیننے آئیں گے میرے منہ سے نوالا، وہ میرے بزرگوں کا نمک کھائے ہوئے ہیں۔ سب عبرتی شعر پیش کروں گا، کوئی ایسے ہی شعر نہیں پیش کروں، اور مسلمان بہت گھبرایا ہے، مت گھبرا، اللہ سے ڈرنے والا کیوں گھبرا؟ فکر کرو اپنے ایمان کی، فکر کرو اپنے نسلوں کے عقیدے کی، جس کا اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے۔ اس کی فکر کرو۔ گر خیر اگر چاہتے ہو ہم سے نہ الجھنا، خیر اگر چاہتے ہو تو ہم سے نہ الجھنا، ہم شیر ہیں اور زخم بھی کھائے ہوئے ہیں۔ بستی کو جلانے میں تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بچانے میں ذرا دیر لگے گی۔ جلانا بستی کا آسان ہے، بسانا مشکل۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حکیم ابن حزام نے ایک بات سرکار کی لے لی، پوری زندگی وظیفہ نہیں لیا، حالانکہ بڑا وظیفہ ہوتا تھا سالانہ، جو پائے تخت وظیفہ دیتا تھا وہ کافی بڑا ہوتا تھا، اور میں حضور سے وعدہ کر لیا نہیں لوں گا تو مرتے دم تک نہیں لیا۔ یہ اتباع ہے، حالانکہ بڑے بڑے حصے ان کو نہیں لیا۔ یہ اتباع رسول کی۔
اتباع رسول سے آدمی چمکتا. اور عیینہ ابن حصن کو 100 اونٹ دیے تالیف قلب کے لیے. تو اس زمانے میں تالیف قلب چل رہا تھا، ان کے دل کو ایمان پر مضبوط کرنے کے لیے پیسہ دیا. پھر حضرت عمر نے کہا فتوحات کا زمانہ جو آیا آئے ایمان میں، اپنا ڈھونڈے روزی روزگار، کوئی بات. لیکن پھر ایک زمانہ ایسا آ سکتا ہے کہ وہ تالیف قلب جو موقوف ہو گیا ہے وہ تالیف قلب جاری کرنا پڑ سکتا ہے. ابھی منسوخ ہے، پھر کیا ہو جائے گا؟ دوبارہ آ جائے گا. لیکن اس کا قاعدہ مولانا جنید صاحب معلوم کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے امیر المومنین نے تالیف قلب کو موقوف کیا تھا، اس زمانے میں جو امیر المومنین ہوگا وہی جاری کر سکتا ہے، دوسرا کوئی جاری نہیں کر سکتا. تو بات میری دور چلی گئی، ابھی تو تمہید کی بات چلی، لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے. تمہید بھی کافی ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کا کوئی حکم بیکار نہیں. قرآن کریم کا کوئی لفظ بیکار نہیں، قرآن کا کوئی مضمون کسی زمانے میں بیکار نہیں. دنیا کی کتابوں میں جو مضامین آتے ہیں وہ وقتی ہوتے پھر ختم ہو جاتے، اور قرآن میں جو مضمون آئے گا قیامت کی صبح میں پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ زندہ ہے آج کے لیے. حدیث شریف میں ایک مضمون آیا کہ عورتیں یہ چمڑے پر ٹیٹو نہ بنوائے. عربی میں الگ نام، آپ کو عربی سے زیادہ مناسبت کم ہے، مدرسے جاتے ہیں، اور اردو سے بھی اپنا تعلق کم ہے. لکھنؤ سے بچارہ ایک آدمی آیا، کسان کے پاس گیا، اس کو جو ہے اپنی لکھنوی زبان میں پوچھا ان سال کشت دار میں تقاطر امطار کی صورت حال کیا ہے؟ کہ اللہم آمین. گزشتہ بھی ایسے ہی تمہاری طرح ایک آدمی ہم کو دعا دے گئے. تو اس زمانے میں خالی عورتیں ٹیٹو بنواتی تھی، عورتوں کا مشغلہ تھا. ٹیٹو کیوں منع ہے؟ یہ آج کا بہت بڑا ٹرینڈ ہے. ٹیٹو اس لیے منع ہے کہ اللہ نے یہ بہترین چمڑی عطا فرمائی ہے. خدا کی دین سے بڑھ کر تو کسی کی دین اور کسی کی بناوٹ اور کسی کی تخلیق ہو نہیں سکتی. خالق تو اللہ. ہم وہ چمڑی کو گوت کر اس کے اندر کالا کلر بھرتے اور سفید کو کالا کرتے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا بریلویوں سے، تو حضرت نے کہا فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا ہے، تو سامنے والے نے کہا کہ فتاوی رشیدیہ میں دال کے اندر کالا ہے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ دال کے اندر کالا بھی ہوتا اور دال میں سفید بھی ہوتا. ہر کالا خراب نہیں ہے، ہر سفید اچھا نہیں. کیا دلیل؟ تمہاری آنکھوں کے اندر جو کیکی ہے وہ کالی ہے، اچھی ہے کہ بری؟ آنکھوں کی خوبصورتی وہ کالے پر سے ہو. اور آنکھوں کے اندر سفید موتی آ گیا تو نکلوانے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ اور کہا کالا کلر اتنا خراب تھا تو آپ نے داڑھی کالی کلر کی کیوں کر؟
بہت بگڑا ہو. وہ جتنا بگڑتا تھا حضرت دوسرے دلائل پیش ہار گیا چند منٹ. ٹیٹو عورتیں نکلواتی تھی, عورتوں کا معاملہ ہے, ابھی بھی بھرواڑ کی عورتیں نکلواتی ٹیٹو, جاؤ دیکھیں. تو یہ تغییر خلق اللہ, اللہ کی دی ہوئی بہترین چیز کو چینج کرنے کا ہم کو کیا, نو رائٹ ٹو چینج. آر یو ٹائر؟ Where are the youngsters? Tell me you are tired. You don't know English. I didn't go now to college. But you going to college, you don't know English. How to speak? تو 1400 سال پہلے ٹیٹو کی بات ہوئی تو کہ یہ حدیث نہیں ہے ٹیٹو کا, جو بیچ میں جو لوگ پڑھا کے گئے ایک مضمون ہے. چلو آگے. ہمارے مدرسے میں گستاخ تھے حضرت مولانا اسماعیل اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انتقال کر گئے امریکہ میں. قرآن بہت یاد. وہ ایک ہمارا ملازم تھا, اس کو چھیڑتے تھے ہمیشہ, ذرا تمسخر کرتے تھے, اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے. بہت غصے میں آ جاتا تھا. اور مولانا اسماعیل اشرف صاحب موطا امام مالک پڑھاتے تھے, تو وہ غصے میں آتا تھا تو یوں کہتا تھا کہ تو موت کا مالک پڑھاتا ہے. خیر, اب آیا 1400 سال کے بعد کا زمانہ. کوئی چیز واپس نہیں آتی کیا؟ 1400 سال پہلے وہاں عرب والوں کو کہا تھا ٹیٹو نہ لگانا, آج جو ہے ہر غیر مسلم ٹیٹو لگانے پر, عورتیں تو عورتیں, مرد بھی لگ گیا, پورا ہاتھ کالا کر کے بیٹھا ہے. اور یہ اتنا ڈینجر ہے کہ چمڑا نہ نکالو, وہاں تک ٹیٹو نہیں نکلتا. ابھی ایک آدمی نے اسلام قبول کیا تو اس کے دونوں ہاتھ ٹیٹو سے بھرے ہوئے تھے, اس نے چمڑے نکلوائے اور دوبارہ پلاسٹک سرجری کروایا, اور پھر جو ہے اب میرا وضو صحیح ہوگا, اب میری نماز صحیح. کتنے سال پہلے کہا تھا؟ 1400 سال پہلے. ابھی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ ماں بہنوں, کبھی ایک ٹپکا بھی اور ایک پوائنٹ بھی ٹیٹو کا مت بنوانا, منع ہے, سخت منع ہے. مہندی لگاؤ, اور بہت چہرہ لال کرنے کا شوق ہے اور سرخی کا شوق ہے تو لپسٹک اور پاؤڈر مت لگاؤ. تہجد کی نماز میں لمبے لمبے سجدے کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو چمکا دے گا. 80 سال کا اللہ والا بڈھا, اس کا چہرہ, اس کا گال لال لال ٹماٹر جیسا کیوں ہوتا؟ اس بنا پر کہ وہ تہجد میں رات کو سجدے میں روتا. اب آپ کہیں گے کہ تہجد میں سر میں کیا ہوتا ہے؟ سائنٹسٹ بات کرتے ہیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو ہارٹ ہو جاتا ہے الٹا اور پمپ ہوتا ہے, اور پورا خون دماغ کے اندر آ جاتا ہے اور چہرے کے اندر گردش کرتا ہے, جس کی وجہ سے چہرے میں سرخی آ جاتی ہے قدرتی طور پر. کیا علاج بتائیں سرکار؟ یہ اس لیے ہو جاتا ہے. ایک سائنس والے کا خیال یہ ہے کہ مسلمان دماغ کا مریض کم ہو. کیوں؟ دماغ میں ایک رگ ہے. There is one vein in the brain. When you perform 5 times namaz and you perform and make sajda and prostration in the compulsory rakats of the namaz, then the blood going
and that special vein and circulate there, and because of the circulation the brain become fresh, and it don't allow the person to become mad. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر دائم اور قائم رکھے. یہ قیمتی ہیرا ہمارے پاس رہے اور یہ قیمتی ہیرے کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ پوری زندگی ہماری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. I am thankful to ہمارے بابو بھائی and thankful to sons also who made their heart very wide, and they did feed our guests from Surat. So Allah give him good reward and barakah in his wealth and health and iman. اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں. اللہ میں خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رباعی کا حصہ پڑھوں. اس کے بعد جب لا الہ الا اللہ کہوں تو آپ بھی میرا ساتھ دیں. گھر میں ماں بہنیں ذکر کر رہی ہیں، ان کی آواز بلند نہ ہو، صرف ان کے کانوں تک محدود رہیں، لیکن ذکر وہ بھی ضرور کریں. یہاں بیٹھے ہوئے حضرات تھوڑا جہرن ذکر کریں. اس سے دل میں ایک قوت ایمانی، ایک نشاط پیدا ہوتا ہے جو انسان کو اعمال صالحہ کے لیے رغبت دلاتا ہے. یار رگ یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رگے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
إلا الله لا إله 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 إلا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. دعا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اے اللہ بہت خطا کار ہیں، بہت ریاکار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، بہت گناہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، گناہوں کے انبار ہیں. اے اللہ بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اے الہ العالمین، لیکن تو بڑا غفار ہے، ستار ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی شان کریمی کو دیکھ کر ہماری خطایا کو درگزر فرما دے. اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا چھوٹے بڑے قرار ہے. اے اللہ بہت گناہگار ہے، اے اللہ خطا کار ہیں. اے الہ العالمین ہماری خطا کاریاں تو ایسی ہیں کہ زمین پر کوئی دانہ نہ ہوگے.
اور اللہ تباہ کر دیے جائیں، لیکن یہ نبی کے صدقے میں پوری ملت کو تو تباہ نہیں فرماتا، اور اللہ اس کے رونے کی برکت سے ہم کو تو نے باقی رکھا ہے۔ اے اللہ ہمارا کام تھا کہ ہم دین کی نشر و اشاعت میں لگتے، اللہ فضول کاموں میں لگ گئے، اے اللہ کام چھوڑ دیا اور اے اللہ بری باتوں میں لگ گئے، اے اللہ یہ جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ رات دن تیری نعمتیں کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے، اے اللہ شیطان کو راضی کرتے رہے، اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ احساس عطا فرما، اے اللہ تو نے ایمان عطا فرمایا اس کی قدردانی نصیب فرما، اے اللہ تو نے ہمیں بہترین نبی عطا فرمایا اس کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بہترین قرآن عطا فرمایا اس کی تلاوت اور اس کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین بارش کی بہت کمی ہے اور اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اے اللہ تیرے دربار میں اپنے گناہوں کی رو رو کر سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں اے اللہ زمین کو سوکھا نہ رکھ، اے اللہ باران رحمت عطا فرما، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم صیبا نافعا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ اے اللہ اتنی بڑی مجلس میں علماء ہیں، اے اللہ صلحاء ہیں، اے اللہ حفاظ ہیں، اے اللہ بچے ہیں، اے اللہ سن رسیدہ ہیں، اے اللہ عمر دراز ہیں، اے اللہ سفید داڑھی والے ہیں، اے اللہ ماں بہنیں نیک ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہیں، اے اللہ ان تمام کی برکت سے اے اللہ باران رحمت نفع والی عطا فرما، علاقے کی کھیتیاں اور زراعتوں کو شاداب فرما، اور اے اللہ پانی کی کمی کو دور فرما، اور اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما، اے اللہ تیرے فضل خصوصی سے عطا فرما، تیری عنایتوں سے عطا فرما، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، کوئی سچے دل سے ایک مرتبہ آمین کہہ دے۔ اے اللہ اس میں بہت سے حج کر کے آنے والے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بھی روئے ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے ہمیں باران رحمت سے زل تھل فرما دے۔ اللہم صیبا نافعا اللہم صیبا نافعا۔ اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما، جو اچھی باتیں ہوئی اللہ کہنے والے کو پہلے عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پورے عالم کے لیے ان کلمات میں جو اچھی باتیں ہیں نفع بخش بنا دے، ہماری ماں بہنوں کو پردے برقع کی توفیق عطا فرما، حیا اور شرم عطا فرما، اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، تقوی پیدا فرما، اے اللہ تیرا ڈر نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت پیدا فرما، اے اللہ نیکیوں کا ذوق عطا فرما، اے اللہ مدارس مساجد خانقاہیں مقابر مراکز دعوت و دین اور اللہ جتنے رفاہی کام کرنے والے ادارے اور افراد ہیں ان تمام کو قبول فرما، اے اللہ کوئی بستی کو قبول فرما، اے اللہ یہ علمی بستی اس میں اتنا بڑا دارالعلوم چل رہا ہے، 120 بچے علاقے کے اور گاؤں کے پڑھ رہے ہیں، اے الہ العالمین مدرسے کو ترقی عطا فرما، اساتذہ کے علم میں برکتیں عطا فرما، جہاں جہاں ادارہ حقہ سے وابستہ عقیدے
کہ مدرسے چل رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کو آباد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جنہوں نے پروگرام ترتیب دیا اللہ اللہ کے لیے، اے اللہ تو اسے قبول فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، مانگنے کی لائن کی بے ادبیاں معاف فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ روشنی جلا ہے۔